اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پارہ نمبر 19، سورۃ النمل، آیت نمبر 32۔ قالت، وہ بولی، یا ایو، کون؟ ملکہ بلقیس جو وہ بولی، یا ایھا الملأ، اے سردارو، افتونی، مجھے لا دو، فی امری، میرے معاملے میں، مجھے رائے دو میرے معاملے میں، ما کنتو، میں نہیں ہوں، قاطعۃ، فیصلہ کرنے والی، امرن، کسی معاملے میں، حتیٰ، جب تک، تشہدون، تم موجود ہو۔ یعنی اب ملکہ بلقیس کیا کہہ رہی ہے کہ میں سرداروں کو، اس نے بلایا جو تھے وہاں کے سردار، تو اس نے کہا کہ میں تمہارے بغیر فیصلہ نہیں کوئی لیتی، تو اب مجھے بتاؤ کیا فیصلہ لینا ہے، کس بات کہاں چل رہی تھی؟ سلیمان علیہ السلام کا خط جو ہے ہدہد نے جو ملکہ بلقیس کے پاس جو ہے وہ لا کر دیا۔ قالوا، وہ بولے، نحن، ہم، اولو قوت، قوت والے ہیں، و اولو، اور بڑے، بأس شدید، بڑے والے ہیں، یعنی کہ ہم قوت میں بہت شدید ہیں، والامر، اور فیصلہ، الیک، تیری طرف، فانظری، تو دیکھ لے، ماذا تأمرین، کیا تجھے حکم کرنا ہے۔ اب وہ سردار کہتے ہیں کہ ہم بہت قوت والے ہیں، لیکن فیصلہ ملکہ کو کہتے ہیں تیرے اختیار میں ہی ہے، اب تو دیکھ لے کیا کرنا ہے۔ قالت، وہ بولی، ان الملوک، بے شک بادشاہ، اس جب داخل ہوتے ہیں، قریۃً، کسی بستی میں، افسدوها، اسے تباہ کر دیتے ہیں، وجعلوا، اور کر دیا کرتے ہیں، عزت معززین اہلیہا، وہاں کے، اذلۃً، ذلیل، وکذالک، اور اسی طرح، یفعلون، وہ کرتے ہیں، یعنی کہ عزت والوں کو ذلیل کرتے ہیں، یعنی کہ بادشاہوں کی ملک گیری اور فاتح قوموں کی دوسری قوموں پر دست درازی کبھی اصلاح اور خیر خواہی کے لیے نہیں ہوتی ہے۔ وَإِنِّي، اور بے شک میں، مُرْسِلَةٌ، بھیجنے والی، الیہم، ان کی طرف، بِہَدِیَّةٍ، ایک تحفہ، فَنَاظِرَةٌ، پھر دیکھتی ہوں، بِمَا، کیا لے کر، یرجع المرسلین، لوٹتے ہیں قاصد۔ وہ کہتی ہے میں سلیمان علیہ السلام کی طرف کچھ تحائف بھیجتی ہوں، پھر دیکھتے ہیں کہ وہ جو قاصد جو ہے وہ تحفے لے کر جائے گا وہ کیا آ کے بتاتا ہے۔ فلما، پس جب، جاء، آیا، سلیمان، یعنی کہ جب آیا وہ سفیر جو ملکہ نے بھیجا تھا سلیمان علیہ السلام کے پاس، قال، اس نے کہا، اتمدوننی، کیا تم میری مدد کرتے ہو، بمال، مال سے، فما، پس جو، آتانی اللہ، مجھے دیا اللہ نے۔ اب یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ سلیمان علیہ السلام اس سفیر کو جواب دے رہے ہیں، خیر مما، بہتر ہے اس سے جو، آتاکم، اس نے تمہیں دیا، بلکہ تم اپنے، بہدیتکم، اپنے تحفے سے، تفرحون، خوش ہوتے ہو، یعنی کہ تمہارا ہدیہ تمہیں ہی مبارک ہو، مطلب تمہارا مال نہیں چاہیے۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا مال نہیں چاہیے، مال جو مجھے اللہ تعالیٰ نے دیا وہ کہیں بہتر ہے، بہت بہتر ہے جو تمہارے پاس ہے اور جو تم مجھے تحفے دے رہے ہو۔ پھر آپ کا مطلب دیکھا، تمہارا مال نہیں چاہیے، ایمان چاہیے، ایمان مطلوب ہے، تم ایک صالح نظام کے تابع ہو جاؤ، یعنی کہ قوم ملکہ بلقیس اور اس کی قوم ایک صالح نظام کے تابع ہو جائے، کس کے؟ توحید کے۔ مجھے میرے رب نے جو کچھ دے رکھا ہے وہ اس سے بہت زیادہ ہے، اسی لیے تمہارے تحفے تمہیں ہی مبارک ہوں، تمہارے ہدیے تمہیں ہی مبارک۔ ارجی، تو لوٹ جاؤ، الیہم، ان کی طرف، فلنأتینہم، ہم ضرور لے آئیں گے ان پر بھی، جنود اللہ، ایسا لشکر، نہ قبلہ، طاقت ہوگی، لہم، ان کو، بہا، اس کی، وَلَنُخْرِجَنَّہُم، ہم ضرور نکال دیں گے، منہا، انہیں، اذلۃً، وہاں سے، ذلیل کرتے، صاغرون، اور وہ خوار ہوں گے، یعنی مسلم ہو کر ہمارے پاس حاضر ہو جائیں، ورنہ ہم ان پر لشکر جو ہے وہ لے کر آئیں گے۔ قال، اس نے کہا، کس نے؟ سلیمان علیہ السلام نے، یا ایھا الملأ، اے سردارو، ایکم، تم میں سے کون، یأتینی، میرے پاس لائے گا، بعرشہا، اس کا تخت، قبل، اس سے قبل، ان یأتونی، کہ وہ آئیں میرے پاس، مسلمین، فرما بردار ہو کر میرے پاس لے کر آئے گا۔ قال، کہا، عفریتم من الجن، ایک قوی ہیکل نے، من الجن، جن میں سے، جنات میں سے، انا، میں، آتی کا، آپ کے پاس لے آؤں گا، بہی، اس کو، قبل، اس سے قبل، ان تقوما،
کہ آپ کھڑے ہوں، من مقامی کا اپنی جگہ سے، وَإِنِّي بے شک میں علیہ اس پر لقوی البتہ قوت والا ہوں، امین ایمانت دار ہوں، یعنی کہ آپ مجھ پر بھروسہ کر سکتے ہیں کہ میں اسے خود اڑانا لے جاؤں گا یا اس میں سے کوئی قیمتی چیز نہ چرا لوں گا، اس لیے ایمانت دار کہا گیا۔ ملکہ نے اس سے حضرت سلیمان علیہ السلام کے جو حالات سنے، جو سفیر بھیجا تھا، اس کی بنا پر اس نے یہی مناسب سمجھا کہ خود ان کی ملاقات کے لیے بیت المقدس جائے۔ چنانچہ وہ سبا سے فلسطین کی طرف روانہ ہوئی۔ اس نے دربار سلیمان میں اطلاع بھیج دی، سلیمانی میں اطلاع بھیج دی کہ میں آپ کی دعوت خود آپ کی زبان سے سننے کے لیے حاضر ہو رہی ہوں۔ تو جب یہ پیغام آیا تو سلیمان علیہ السلام نے کہا اس کے آنے سے پہلے کون جو ہے وہ اس کا تخت لے کر آئے گا؟ تو ایک بڑے جنات میں سے کوئی ہیکل نے کہا کہ میں لے کر آؤں گا، اتنی جلدی لے آؤں گا کہ آپ اپنی جگہ سے کھڑے بھی نہیں ہو پائیں گے، تو میں اتنی جلدی جو ہے اس کا تخت جو ہے وہ لے کر آؤں گا، ایمانت دار، اس میں سے کوئی چیز چراؤں گا بھی نہیں۔ قال کہا الذی اس نے جو عندہ اس کے پاس علم من الکتاب علم سے کتاب انا میں آتی کا تمہارے پاس لے آؤں گا بھی قبل اس سے پہلے کہ یرتد کہ پھر آئے الی کا طرفک تمہاری طرف تمہاری نگاہ، یعنی کہ پلک جھپکنے سے پہلے۔ فلما جب رآہ سلیمان علیہ السلام نے دیکھا مستقرن کہ اسے رکھا ہوا عندہ اپنے پاس، قال اس نے کہا ھذا من فضل ربی یہ میرے رب کا فضل ہے، لیبلونی تاکہ مجھے آزمائے، اشکرو میں شکر کرتا ہوں یا ام اکفر یا ناشکری کرتا ہوں، ومن شکر اور جو شکر کرتا ہے فإنما یشکرو لنفسی اپنی ذات کے لیے، ومن اور من کفر اور جس نے ناشکری کی فإنہ تو بے شک ربی میرا رب غنی بے نیاز ہے، کریم کرم کرنے والا ہے۔ تو اب وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے جس نے کہا اس میں سے ایک انسان تھا جس کے پاس علم تھا کتاب میں سے، کون سی کتاب ہے اس کتاب کا ذکر نہیں ہے، اس نے کہا کہ میں اتنی جلدی لے آؤں گا کہ آپ اپنی پلک جھپکیں گی بھی نہیں تو وہ تخت آپ کے پاس ہوگا۔ تو ایسے ہی ہوا، پلک جھپکنے سے پہلے ہی وہ تخت حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے پاس جو ہے وہ پایا۔ میں نے کہا یہ رب کا فضل ہے تاکہ وہ آزمائے کہ میں دیکھ کر یہ شکر کرتا ہوں یا نہ شکری کرتا ہوں۔ اور جب ہم شکر کرتے ہیں وہ اس میں ہمارا اپنا فائدہ ہوتا ہے، ہم شکر جو کرتے ہیں وہ ہم اپنے لیے کرتے ہیں۔ جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا، حدیث قدسی ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے اے میرے بندو اگر اول سے آخر تک تم سب انس اور جن اپنے سب سے زیادہ متقی شخص کے دل جیسے ہو جاؤ تو اس سے میری بادشاہی میں کوئی اضافہ نہ ہو جائے گا۔ اے میرے بندو اگر اول و آخر تک تم سب انس اور جن اپنے سب سے زیادہ بدکار شخص کے دل جیسے ہو جاؤ تو میری بادشاہی میں سے کوئی کمی نہ ہو جائے گی۔ اے میرے بندو یہ تمہارے اپنے اعمال ہیں جن کا میں تمہارے حساب میں شمار کرتا ہوں، پھر ان کی پورے تمہیں جزا دیتا ہوں۔ پس جسے کوئی بھلائی نصیب ہو اسے چاہیے کہ اللہ کا شکر ادا کرے، اور جسے کچھ اور نصیب ہو تو وہ اپنے آپ کو ہی ملامت کرے۔ قال اس نے کہا نکرو وضع بدل دو، لہا اس کے لیے عرشہ اس کا تخت، ننظر ہم دیکھیں اتہتدی آیا وہ راہ پاتی ہے، ام تکون یا ہوتی ہے من الذین وہ لوگوں سے لا یہتدون جو راہ نہیں پاتے۔ اب سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ تم تھوڑی سی اس کی شکل چینج کر دو، پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اس کو سمجھ میں آتا ہے کہ نہیں یہ اس کا تخت ہے کہ نہیں۔ فلما پس جب جاءت وہ آئی قیلا کہا گیا اہاکذا کیا ایسا ہی ہے عرشک تیرا تخت، قالت وہ بولی کأنہ گویا کہ ہوا یہ وہی ہے، وَأُوتِينَا الْعِلْمَ ہمیں دیا گیا علم من قبلها اس سے قبل، وَكُنَّا اور ہم ہیں مسلمین یعنی کہ فرما بردار، کیونکہ اپنی چیز جہاں بھی ہو انسان پہچان جاتا ہے، تو اس نے بھی فوراً سے پہچان لیا یہ تو میرا ہی تخت ہے۔ یعنی یہ معجزہ دیکھنے سے پہلے ہی سلیمان علیہ السلام کے جو اوصاف اور حالات ہمیں معلوم ہو چکے تھے وہ سفیر کے ذریعے، تو وہ ملکہ سبا کہہ رہی کہ اس کی بنا پر ہمیں یقین ہو گیا تھا کہ اللہ کے آپ نبی ہیں، اس لیے وہ خود حاضر ہوئی آپ سے جو ہے وہ
ملاقات کے لیے، اور پھر اس نے کہا کہ ہم مسلم ہیں، یعنی کہ ہم فرما بردار ہو چکے ہیں۔ وصدّاہا، اور اس نے اس کو روکا، ما کانت، جو تعبدو، وہ پرستش کرتی تھی، من دون اللہ، اللہ کے سوا، انہا، بے شک وہ، کانت تھی، من قوم کافرین، کافر قوم میں سے، یعنی اس میں ضد اور ہٹ دھرمی نہ تھی، وہ اس وقت تک صرف اس لیے کافر تھی کہ کافر قوم میں پیدا ہوئی تھی۔ جب سلیمان علیہ السلام سے سابقہ پیش آنے پر جب اس کی آنکھیں کھلیں تو اس رکاوٹ کو ہٹ جانے میں ذرا سی دیر بھی نہ لگی، یعنی کہ اس کے دل میں ذرا بھی ٹیڑھ پن نہیں ہے، ذرا بھی کوئی نہ تکلیف نہیں ہوئی اسلام کو، دین توحید کو قبول کرنے میں، اس نے فوراً سے جو ہے قبول کر لیا۔ قیلہ، کہا گیا، لَخُدْ خُلِ الصَّرْحَ، اس نے، تو داخل ہو جا محل میں داخل ہو، فلما، پس جب رأت، اس نے اس کو دیکھا، حسبت ہو، اس سے سمجھا، لجتم، و کشفت، گہرا پانی، اور کھول دی، انسا ساقیہا، اپنی پنڈلیاں، قال، اس نے کہا، انہ، بے شک یہ، صرح، محل ہے، ممرد من، جڑا ہوا، قواریر، شیشے والا۔ قالت، وہ بولی، ربی، اے میرے رب، انی، بے شک میں، ظلمت، ظلم کیا، نفسی، اپنی جان، واسلمت، اور میں ایمان لائی، مع سلیمان علیہ السلام کے ساتھ، للہ، اللہ کے لیے، رب العالمین، جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ تو وہ سمجھی کہ پانی کا حوض ہے، اور اترنے کے لیے نا اس نے اپنے پائنچے اٹھا لیے۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا، یہ شیشے کا چکنا فرش ہے، اس پر وہ پکار اٹھی ہے، میرے رب، میں اپنے نفس پر بڑا ظلم کرتی رہی، اور اب میں نے سلیمان علیہ السلام کے ساتھ اللہ رب العالمین کی اطاعت قبول کر لی ہے۔ آنکھیں کھول دیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا خط جو عام بادشاہوں کے طریقے سے ہٹ کر تھا، کس چیز نے اس کی آنکھیں کھولی، کیا کیا بات سے، وہ یہ تھی۔ پہلے عام بادشاہوں کے طریقے سے ہٹ کر اللہ رحمان اور رحیم کے نام سے شروع کیا گیا تھا۔ دوسری کیا بات تھی، انہوں نے قیمتی ہدیوں کو رد کر دیا تھا، جو اس نے ہدیے بھیجے تھے نا، تو تحائف بہت قیمتی تھے، تو سلیمان علیہ السلام نے وہ رد کر دیے تھے۔ نمبر 3 کون سی بات تھی، تیسری، ملکہ کی سفارت کا بیان تھا کہ اس کو حضرت سلیمان علیہ السلام کی زندگی، ان کی حکمت، ان کی دعوت حق کا علم ہوا، اسی چیز نے اسے آمادہ کیا، یعنی کہ سفیر نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی زندگی کے بارے میں آ کر باتیں بتائیں، تو اسی چیز نے اس کو آمادہ کیا کہ وہ خود چل کر ان سے ملاقات کرے گی۔ اور نمبر 4، اسی عظیم الشان تخت کا آنن فنا بیت المقدس پہنچ جانا تھا، جس سے ملکہ کو معلوم ہوا کہ اس شخص کی پشت پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طاقت ہے۔ اب آخری چیز یہ تھی کہ اس نے دیکھا کہ جو شخص یہ سامان عیش رکھتا ہے، عیش و عشرت رکھتا ہے، اور ایسے شاندار محل میں رہتا ہے، وہ کس قدر غرور نفس سے پاک ہے، یعنی کہ محل میں رہتا ہے، بادشاہ ہے، اور ہر طرح کی جو ہے وہ آسائش موجود ہے، لیکن پھر بھی غرور ذرا بھی نہیں ہے۔ کتنا متقی، خدا ترس، نیک نفس ہے، کس طرح بات بات پر اس کا سر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے آگے شکر گزاری میں جھکا جاتا ہے۔ تو یہ باتیں تھیں جو اس کی آنکھیں کھولنے میں جو ہیں کام آئی۔ وَلَقَدْ، اور تحقیق ارسلنا، ہم نے بھیجا، الی ثمود، سمود کی طرف، اخاہم، ان کے بھائی، صالح علیہ السلام کو، ان اعبدوا اللہ، کہ اللہ کی مدد کرو، فَإِذَا هُمْ، پس ناگہاں، فریقانی، 2 فریق ہو گئے، یختصمون، باہم جھگڑنے لگے، یعنی جو نبی کی حضرت صالح علیہ السلام، جو نبی حضرت صالح علیہ السلام دعوت کا آغاز ہوا تو ان کی قوم کے 2 گروہوں میں بٹ گئی، ایک گروہ ایمان لانے والوں کی تھی، اور دوسرا جو گروہ تھا انکار کرنے والوں کا تھا، اور اسی تفرقے کے ساتھ ہی ان کے درمیان کشمکش جو ہے وہ پیدا ہو گئی۔ قال، اس نے کہا، یا قومی، اے میری قوم، لما، کیوں، تستعجلون، تم جلدی کرتے ہو، بالسیئۃ، برائی کے لیے، قبل الحسنۃ، پہلے بھلائی سے، لولا، کیوں نہ تم، تستغفرون، بخشش نہیں مانگتے، اللہ سے، لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ یہ آیت جاری ہے 46، یعنی اللہ سے خیر مانگنے کی بجائے عذاب مانگنے میں کیوں جلدی کرتے ہو۔ قالوا طیرنا، وہ بولے برا شگون، بکا، اور وہ جو، بمن معک، تیرے ساتھ ہے، قال، اس نے کہا، طائرکم، تمہاری بدشگونی، عند اللہ، اللہ کے پاس ہے، بلکہ انتم، تم، قوم تفتنون، ایک قوم آزمائے جاتے ہو، یعنی کہ اس قول کا مطلب یہ ہے کہ تمہاری یہ تحریک ہمارے لیے سخت منوس ثابت ہوئی ہے،
جب سے تم نے اور تمہارے ساتھیوں نے دین آبائی کے خلاف یہ بغاوت شروع کی ہے۔ ان کی قوم کہہ رہی ہے اپنے نبی اور ان کے ساتھیوں کے بارے میں، ہم پر آئے دن کوئی نہ کوئی مصیبت نازل ہوتی رہتی ہے کیونکہ ہمارے معبود ہم سے ناراض ہو گئے ہیں۔ دوسرا مطلب یہ کہ تمہارے آتے ہی ہماری قوم میں پھوٹ پڑ گئی ہے۔ پہلے ہم ایک قوم تھے جو ایک دین پر جمع تھے، پھر تم آئے، بھائی کا دشمن ہو گیا اور بیٹا باپ سے کٹ گیا۔ اس طرح قوم کے اندر ایک نئی قوم اٹھ کھڑی ہونے کا انجام ہمیں اچھا نظر نہیں آتا۔ یعنی بات وہ نہیں ہے جو تم نے سمجھ رکھی ہے، اصل معاملہ جسے اب تک تم نہیں سمجھے وہ یہ ہے کہ میرے آنے سے تمہارا امتحان شروع ہو گیا کہ کون سیدھی راہ اختیار کرتا ہے اور کون جھوٹ کے ساتھ اپنی قسمت جو ہے وہ بستہ کرتا ہے۔ یہ نبی نے جو ہے وہ جواب دیا کہ تمہارا آزمان بدشگونی اللہ تمہارے ساتھ ہے، اور آزمائے تم اس لیے جا رہے ہو کہ میں تمہارے لیے امتحان ہوں کہ تم اللہ کے نبی کی بات مانتے ہو کہ نہیں مانتے ہو۔ وَقَانَ اور تھے فی المدینتی شہر میں تسعۃ طُرَاۃ یفسدون 9 شخص وہ فساد کرتے تھے، فی الارض زمین میں، ولا یصلحون اور اصلاح نہیں کرتے تھے۔ 9 سردار قبائل جن میں سے ہر ایک اپنے ساتھ ایک بڑا جتھا جو ہے وہ رکھتا تھا۔ قالوا وہ کہنے لگے، تقاسموا تم بہم قسم کھاؤ، باللہ اللہ ہم ضرور کہہ دیں گے، لی ولی اور اس کے وارثوں سے، یعنی کہ ان کو قتل کر دیں گے، ما شہیدنا ہم موجود نہ تھے، مہلی کا ہلاکت کے وقت، اہلی اس کے گھر والے، و انا اور بے شک ہم، لا صادقون البتہ سچے ہیں۔ اب انہوں نے یہ پلان بنایا، یعنی حضرت صالح علیہ السلام کے قبیلے کے سردار قدیم قبائلی رسم و رواج کے مطابق ان کے خون کے دعوے کے انہیں حق پہنچتا تھا۔ یہ وہی پوزیشن تھی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کو حاصل تھی۔ کفار قریش بھی اسی اندیشے سے ہاتھ روکتے تھے کہ اگر وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کر دیں گے تو بنی ہاشم کے سردار ابو طالب اپنے قبیلے کی طرف سے خون کا دعویٰ لے کر اٹھیں گے۔ یہی سازش انہوں نے ہجرت کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کرنے کے لیے کی، یعنی کہ سب قبیلوں کے لوگ مل کر آپ پر حملہ کریں تاکہ بنی ہاشم کسی ایک قبیلے کو جو ملزم نہ ٹھہرا سکے اور سب قبیلوں سے بیک وقت لڑنا ان کے لیے ممکن نہ ہو۔ اور یہی ایک دفعہ سازش جو ہے صالح علیہ السلام کے ساتھ بھی جو ہے وہ کی گئی تھی۔ وَمَكَرُوا انہوں نے مکر کیا، مکرن ایک چال چلی نا، مکر کیا چال، وَمَكَرْنَا اور ہم نے بھی خفیہ تدبیر کی، اللہ مکرن ایک تدبیر۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک دشمن جو ہے وہ چال چل رہا ہوتا ہے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی اوپر جو ہے وہ اس چال کی تدبیر کر رہا ہوتا ہے۔ تو دشمنوں کی چالوں سے کبھی گھبرانا نہیں چاہیے جب تک انسان کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ساتھ ہو۔ جب انسان اللہ سے جڑا ہونا تو اسے کسی دشمن کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ انسان کے ذہن میں کبھی یہ ہے نا کہ دشمن ہمارے خلاف پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں، کیا چالیں چل رہے ہیں۔ تو انسان کے ذہن میں یہ ہو کہ اگر دشمن چالیں چل رہے ہیں نا تو ہمارا اللہ بھی کوئی تدبیر جو ہے وہ ضرور کرے گا ان چالوں کے خلاف۔ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ اور وہ نہ جانتے تھے، وہ اپنی چالیں چل رہے تھے، وہ نقصان پہنچانے کے لیے اپنی چالیں چل رہے ہیں اور انہیں یہ معلوم نہیں تھا کہ اللہ تمہاری چالوں کی سب تدبیر کر رہا۔ فَانظُرْ پس دیکھو، کیفا کیسا، کانا ہوا، عاقبۃ مکرہم ان کا انجام، انا بے شک ہم نے دمرناہم تباہ کر دیا انہیں، وقوم اور ان کی قوم کا جمائن سب کو، یعنی قبل اس کے کہ اپنے طے شدہ وقت پر حضرت صالح علیہ السلام کو نقصان پہنچاتے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنا عذاب بھیج دیا اور صرف وہ بلکہ ان کی پوری قوم جو ہے وہ تباہ ہو گئی۔ فَتِلْكَ بُيُوتُهُمْ ان کے گھر، خاویتم گرے پڑے تھے، بما ظلموا ان کے ظلم کے سبب، ان بے شک فی ذالک اس میں لآیۃ لقوم یعلمون بتا نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو جانتے ہیں۔ وَأَنْجَيْنَا الَّذِينَ اور ہم نے نجات دی، کون جانتے ہیں؟ جو پہلی قوموں کے بارے میں پڑھ چکے ہیں، جو جانتے ہیں کہ اللہ کے نبی کا پیغام پہنچ چکا ہے، تو ان کے لیے اس قوم کی تباہی میں بڑی نشانی ہے کہ وہ بھی قوم ہے اور ہم بھی قوم ہیں، تو ہمیں سنبھل جانا چاہیے، اپنی اصلاح کر لینی چاہیے۔ وَأَنْجَيْنَا اور ہم نے نجات دی، الَّذِينَ وہ لوگ آمنوا جو ایمان لائے، وَكَانُوا يَتَّقُونَ اور وہ پرہیزگاری کرتے تھے۔
ولوطن اور لوط اس قالا جب اس نے کہا لقوم ہی اپنی قوم کو اتاتونا کیا تم آ گئے الفاحشۃ بے حیائی ولنتم تبصرون اور تم دیکھتے ہو، یعنی کہ تم اتر آئے ہو بے حیائی پر، اینکم کیا تم لتاتون الرجال آتے ہو مردوں کے پاس شہوتاً من دون النساء شہوت رانی کے لیے عورتوں کے سوا، بلکہ انتم تم لوگ قوم تجہلون جہالت کرتے ہو، فما کان بس نہ تھا جواب قوم اس کی قوم الا مگر ان صرف یہ کہ قالوا انہوں نے کہا اخرجو نکال دو آل لوط من قریتکم لوط کے ساتھی اپنے شہر سے، یعنی کہ اپنے جو سمجھاتا ہے نا اسے کہتے ہیں کہ اس کو اپنی زندگی سے نکالے دو، انہو بے شک وہ اناس یتطہرون وہ لوگ پاکیزگی پسند کرتے ہیں، یعنی انہوں نے کہا کہ یہ بڑے پاک باز لوگ بنے پھرتے ہیں، ان کو اپنے شہر سے نکال ہی دو۔ کنوں قوم نے کہا کس کو؟ لوط علیہ السلام کو اور ان کے گھر والوں کو۔ فَأَنْجَيْنَاهُ سو ہم نے بچا لیا وَأَهْلَ اور اس کے گھر والے إِلَّا امْرَأَتَهُ سوائے اس کی بیوی کے، قدرناها ہم نے اسے ٹھہرا دیا تھا، من الغابرین پیچھے رہ جانے والوں میں سے۔ ان کی بیوی کیوں نہ بچ سکی؟ کیونکہ وہ بے وفائی کر رہی تھی اللہ سے، اس کے نبی سے اور شوہر سے۔ لوط علیہ السلام نبی بھی تھے اور اس کے شوہر بھی تھے، اپنے گھر کی باتیں وہ جا کر اپنی قوم کو جو ہے بتاتی تھی۔ وَأَمْطَرْنَا اور ہم نے برسائی علیہم ان پر مطرن ایک بارش، فَسَاءَ پس کیا برا مطر المنذرین بارش ڈرائے گئے، یعنی متنبع کیے جا چکے تھے پہلے ہی، وہ خبردار کیے جا چکے تھے، اگر اللہ کی بات نہ مانی تو اللہ کا عذاب آ کر رہے گا، تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب نہیں بات مانی تو ان پر پتھروں کی بارش جو ہے وہ برسائی گئی۔ قل الحمد للہ فرما دیں تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، والسلام اور سلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اس کے بندوں پر وہ جنہیں چن لیا، اللہ کیا اللہ خیر بہتر ہے، اما یا جو یشرکون وہ شریک ٹھہراتے ہیں، تو اللہ ہی بہتر ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اس آیت کی تلاوت فرماتے نا تو فوراً اس کے جواب میں فرماتے نہیں بلکہ اللہ ہی بہتر ہے اور وہی باقی رہنے والا اور بزرگ اور برتر ہے۔ تو الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ ہمارا یہ 19واں پارہ کمپلیٹ ہو گیا۔ اب انشاءاللہ تعالیٰ کل سے ہم 20واں کریں گے۔ اللہ توفیق دے، ساری مشکلیں آسان کرے۔